اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ آج جو میسج میں اپنے دوستوں تک پہنچانے جا رہا ہوں آسانی سے پہنچا سکوں۔ آج ہم جو ہے نا اپنا سلسلہ کچھ ویکس کی بریک کے بعد ریزیوم کر رہے ہیں، اور مین جو ہمارا جو ابھی کا سلسلہ ہے اس میں پہلی ہم نے 6 صورتیں جو ہیں ان کو کور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں چیک کرتا ہوں، ہم نے جو لاسٹ اپنی پریزنٹیشن کی تھی آج سے کوئی مہینہ پہلے میرا خیال ہے یا 1.5 مہینہ پہلے، اس میں ہم نے یہ تو ڈسکس کیا تھا کہ آخری کون سی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی، اور اس کا آنسر یہ تھا کہ سورہ نصر۔ تو آج میں آپ کے برینوں کو دوبارہ ذرا ایکٹیویٹ کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ پہلی کون سی کمپلیٹ صورت ہے جو نازل ہوئی تھی؟ الفاتحہ۔ اچھا اس سے بھائی دونوں بندے شیراں دی طرح بولے نے ہیں۔ ایک ہی تو سوال آندا سی۔ اچھا جی چلیں، تو آج ہم سورہ الفاتحہ کور کریں گے، اور سورہ بقرہ جو ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی لمبی صورت ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے نا 3 یا 4 حصوں میں مکمل کریں گے۔ آج ہمارا پہلا حصہ ہے جس کے اندر سورہ البقرہ کے ہم جو ہیں پہلے 10 رکوع کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں، یہ ہمارا ڈسکلیمر ہمیشہ کی طرح سیم ہے، اور سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں جی۔ تو یہ پہلی مکمل سورت ہے جی، اور پہلا ہی چیپٹر ہے قرآن پاک کا، اس کی 6 آیات ہیں، اور یہ مکی زندگی کے جو ہے نا شروع کیے والی صورت ہے۔ اور فاتحہ کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اوپننگ یا افتتاح، تو یہ قرآن پاک کی جو ہے نا کہہ لیں کہ اوپننگ بھی ہے، افتتاح بھی ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ اس کا مین سبجیکٹ جو ہے سورہ الفاتحہ کا وہ یہ ہے جی کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ سپریم پاور ہے، کریٹر ہے، اور ہر چیز کا جو ہے نا مالک وہ اللہ ہے، اور یہ ایک بہت اہم دعا بھی ہے جس کا ہمارے ایمان کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اس کا میرا خیال ہے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا ماں سوائے کہ جو نو مسلم ہے کہ جس کو یہ والی صورت نہ آتی ہو، اور اس کا مفہوم بھی میرا خیال ہے تقریباً ہر ایک کو آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، وہ معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جی اس کا مین امپلیکیشن جو ہے وہ یہی ہے جی، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور یہ اس چیز کا اقرار کرنا ہے جی کہ جو بگیسٹ پاور ہے، جو قیامت اور روز جزا کا مالک ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور جو بیسٹ ہم ایک دعا مانگ سکتے ہیں وہ یہی ہے جی کہ ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، بیکاز ہی از دا سپریم پاور۔ تو یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی کہ ہمیں تو اے اللہ ان راستے پہ چلا جن لوگوں کو تم نے انعام دیا ہے، تو یہ کس راستے کی بات ہو رہی ہے جی، کن لوگوں کے راستے کی بات ہو رہی ہے؟ مائک انمیوٹ کر کے بتائیں جی کس راستے کی بات ہو رہی ہے؟ سیدھے راستے کی جناب، صراط مستقیم، جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے۔ وہ نیک لوگ کون ہیں جی؟ یعنی نیک لوگ کون ہیں؟ وہ نیک لوگ ہیں جی پروفٹس، جو پروفٹس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہمارے لیے جو پروفٹس نے گائیڈ لائن سیٹ کی ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی جو ہے نا ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ البقرہ کے جو ہے اس کے پہلے 10 رکوعوں کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے قرآن پاک کا، اور اس کے 40 رکوع ہیں، 286 اس کی آیات ہیں، اور یہ مدنی زندگی میں جب مسلمان ہجرت کر کے ابھی آئے ہیں، اور اب ایک قوم کی تشکیل اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کروانے جا رہے ہیں،
تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جو قوم بننے جا رہی ہے ان کے لیے کچھ گائیڈ لائن سیٹ کی گئی ہیں اور اس موقع پہ یہ والی صورت جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ بقرہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کاؤ، گائے، اور یہ والا جو نام ہے وہ ملا ہے جی ان آیات سے۔ یہاں پہ ایک چھوٹے سے واقعے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، وہاں پہ ان کے یہودیوں کے کچھ قبیلے پائے جاتے تھے، اور یہودی جو تھے ان کو قریب قریب سمجھا جاتا تھا جی کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور اسلام کا نالج ہے، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، تو یہ اسلام سے قریب تر لوگ سمجھے جاتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے علم دیا ہوا تھا پہلے اسلام کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حوالے سے۔ تو سورہ البقرہ کے اندر جو ہے نا وہ بار بار جو ہے وہ یہودیوں کو مخاطب کر کے جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ یہاں سے اس سورت کا نام آیا جی۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف پوچھ پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو یہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی جی، یہ جو یہاں پہ یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو اس کی ایک اور بڑی جو امپلیکیشن ہے، مطلب یہ جب نیت میں چور ہو نا انسان کے، تو وہ ایسے باتیں بناتا جائے گا، ایسے سوال کرتا جائے گا، کیونکہ کام کرنے کا ان کا اس بات کو ماننے کا دل نہیں تھا۔ تو اس کی ایک اور بڑی امپلیکیشن جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی کچھ مثالیں پائی جاتی ہیں، لوگوں نے جب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے حوالے سے سوالات پوچھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کو روم دی ہے، کچھ فلیکسیبلٹی دی ہے، تو اس پہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس کو آپ جو ہے نا اس حکم کو مان لیں اور چپ کر کے جیسے پاسبل ہے۔ اب اگر یہ لمبے چوڑے سوال اگر نہ پوچھتے تو اللہ نے تو کہا تھا کہ یار ایک گائے ہے اس کو ذبح کر دو، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ بار بار جو ہے اللہ کی ذات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا ہے، تو وہ دیکھیں کرائیٹیریا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اسٹرکٹ کرتی گئی ہے پھر اللہ کی ذات۔ تو اس کا ایک اور جو میجر امپلیکیشن یہ ہے کہ شریعت کے معاملات میں لمبے چوڑے سوال اور لمبی چوڑی جو ہے نا تحقیقوں سے وہ تھوڑا گریز کرنا چاہیے۔ جو اسٹریٹ فارورڈ چیز آپ کے سامنے آئی ہے بس اس پہ آپ عمل کر لیں تو وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا جی، چونکہ یہ بنی اسرائیل کہہ کے جو ہے اس صورت کے اندر لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو یہ اسرائیل جو ہے یہ ہے کون بیسیکلی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جی، معذرت ہے آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس کا آنسر جو ہے نا وہ میں نے اس کے لیے جینوگرام جو ہم اپنے کئی پریزنٹیشن میں یوز کر چکا ہوں، آج دوبارہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم دوبارہ سے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ریمائنڈ کروا لیں۔ تو یہ دیکھ لیں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے آگے باقی سارے نبیوں کے سلسلے چلے ہیں ماں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو حضرت اسحاق کی جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو آگے جو ہے یہ
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جنریشن آگے چلی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے وہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہے، اور ان کی جو قوم ہے ان کو بنی اسرائیل کہہ کے بلایا جا رہا ہے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا ایک نام اسرائیل تھا. تو تھوڑا سا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں آنے کے لیے آپ آگے یہاں بھی دیکھ لیں حضرت داؤد علیہ السلام کہاں پہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہیں جو کہ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، آپ ذرا جینوگرام پہ دوبارہ نظر دوڑا لیں. تو مین جو اس صورت کے اندر سبجیکٹ اور مخاطب ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ بنی اسرائیل اور یہودی جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے ان کو مخاطب کیا گیا، اور انہی کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس کو میں دوبارہ سارا ڈیٹیل میں نہیں جانے والا، نہ ہی اس کا ٹائم ہے. یہ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی وہ والی کہانی ہے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ رپیٹ کی گئی ہے. اس کو ہم اپنی پچھلی پریزنٹیشنز میں بارہا دفعہ جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے جو ہے فرعون جو ہے اپنے زمانے کے اندر، چونکہ اس کو پیشین گوئی بتائی گئی تھی کہ کوئی نبی آنے والے ہیں جس سے اس کی شہنشاہت کو خطرہ ہے، تو جتنے بھی میل بیبیز پیدا ہوتے تھے وہ ان کو مروا دیتا تھا. لیکن معجزانہ طور پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پنگھوڑے میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پرورش دلوائی حضرت آسیہ علیہ السلام کے تھرو. اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی جو 4 بہترین عورتیں ان میں سے ایک عورت تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے قبطی قبیلہ کہہ لیں، قبطی جو ہے اس کے ساتھ ایک کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اس کی مدد کرتے ہوئے ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا. تو پھر یہ فرار ہو کے جو ہیں مدین چلے گئے. وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شعیب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بولے نبی نہیں ہے. بہرحال ان کے گھر میں انہوں نے کچھ کافی سارے سال گزارے اور وہاں پہ کھیتی باڑی کی، وہاں پہ پناہ لی، اور پھر انہی کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. اور پھر وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں مصر کی طرف تو ان کو رسالت ملی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی سفارش کر کے ان کو بھی رسالت دلوائی ہے. اور پھر یہ فرعون کے پاس گئے ہیں، وہاں پہ ان کا میجیشنز کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، فرعون کے ساتھ ان کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور پھر وہاں سے یہ پوری کی پوری جو بنی اسرائیل جو قوم ہے اس کو لے کے یہ نکلے ہیں، اور انہوں نے سمندر کراس کیا ہے، لیکن فرعون اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا ہے. پھر وہاں سے یہ لوگ چلے گئے ہیں آگے صحرا کے اندر. جو ہے اس قوم کی غلطیوں کی وجہ سے 30 سال یہ قوم جو ہے، چونکہ انہوں نے مختلف غلطیاں کی، کبھی بچڑے کو خدا بنا لیتے تھے، کبھی ویسے بات ماننے سے انکار کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 30 یا 40 سال جو ہے وہ 40 ہاں جی 30 یا 40 سال جو ہے، 40 سال کہہ رہے ہیں ماجد بھائی، اس قوم کو جو ہے صحرا کے اندر پھنسا دیا، اور اسی دوران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. اس واقعے کا ذکر بھی ہے جی جب اللہ تعالیٰ نے یروشلم کے اندر اس قوم کو کہا ہے جی کہ آپ حتتن کہہ کے جو ہے آپ داخل ہو جائیں. تو یہ قوم جو تھی وہ مذاق بناتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ موسیٰ جا کے لڑے اور ہم نے اس شہر کے اندر داخل نہیں ہونا. تو اس طرح کے معاملات ہیں جی. یہ کہانی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے دوبارہ سے کافی ساری چیزیں اس صورت کے اندر وہ رپیٹ کی گئی ہیں. اور ایک اور جو چیز میں لنک کرنا چاہتا ہوں اس کہانی کے ساتھ وہ یہ دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہت یا گورنری جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی. وہ مصر کے بادشاہ شہنشاہ ان پہ بن گئے تھے، اور ان کے جو بھائی تھے ان کو معافی دے دی گئی تھی، جن سے آگے جو ہے ان کے بھائیوں سے آگے یہ دیکھ لیں کہ پھر آگے نبوت کے سلسلے بھی چلے ہیں. اور کافی سالوں کے بعد پھر جو ان کی جنریشنز کے اندر ہیں ان کا تختہ الٹ کے پھر جو قوم آئی ہے انہوں نے تختہ سنبھالا ہے، اور وہ پھر فرعون جو ہیں، فرعون کی قوم ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ پھر مصر کے بنے ہیں ان کو ہم فرعون کہتے ہیں.
اور پھر آگے جو ہے کافی آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے یہ مصر کا ٹیک اوور جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ تاکہ سیکوینس آف ایونٹس ہمارے ذہنوں میں رہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں ان کا بارہا ذکر کیا. جو دو بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں نا، وہ ایک تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں دوسری قوموں کے اوپر سپریورٹی دی تھی. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی. ایک تو ان کو شریعت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کو علم دے کے جو ہے وہ ساری قوموں کے اوپر فضیلت دے دی. اور دوسری جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے جی کہ فرعون سے اللہ نے ان کو آزادی دلوائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے. اور ویسے تو بیش بہا اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں بار بار کہا ہے کہ بھائی تم لوگ جو اسلام کی طرف آ جاؤ، تمہیں میں نے من و سلوہ بھی دیا ہے، تمہیں فلاں جو ہے نا وہ نعمت بھی دی ہے. لیکن یہ لوگ بڑے ڈھیٹ تھے، یہ لوگ باز نہیں آئے. تو یہ مین جو ایک چیز جس کو بار بار رپیٹ کیا گیا ہے پہلے 10 رکوعوں میں بھی اور آگے بھی تھوڑا بہت ذکر آتا رہے گا سورہ بقرہ کے اندر، وہ یہودیوں اور بنی اسرائیل، یہودی یا بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے. باقی جو کچھ اور سبجیکٹس اس میں آ رہے ہیں بریفلی ان کو ہم مینشن کرتے جاتے ہیں. اس میں ایک تو ایمان کے جو موٹے موٹے ارکان ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو ایمان بالغیب ہے جی، ہمارے ایمان کا حصہ. نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہی جب یہ سارے کام جو شخص کر لے گا، ایمان کے ان ارکان کے اوپر ایمان لے آئے گا، تو ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. باقی قرآن پاک کے حوالے سے کچھ سبجیکٹس اس میں آ رہے ہیں جی دوبارہ، اور یہ بیسک جسے کہہ لیں کہ ایک بیج بویا جا رہا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے. تو ایک جو اہم سبجیکٹ ہے وہ یہ جی کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کے دوسری جگہ پہ وہ والا سبجیکٹ جو ہے وہ پہلے ریفرنس کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، اور یہ قرآن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مرحلہ وار جو ہے کچھ احکامات ایک جگہ پہ نازل ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ جا کے وہ والے احکامات کینسل ہو گئے ہیں، اور اس کی جگہ پہ چونکہ شریعت کی آہستہ آہستہ تشکیل کی جا رہی ہے، لیکن کانٹراڈکشنز آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملیں گے. اور پہلی ہی جو ہے وہ جو آیت ہے اسی سے اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشنز نہیں ہے، اور جو بات بھی اس میں بتائی جا رہی ہے وہ پورے یقین سے اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. پھر اللہ نے جو ہے نا جی وہ چیلنج کیا ہے، اور یہ بڑا چیلنج قرآن میں 3 جگہ پہ جو ہے نا وہ آیا ہے. ایک جگہ پہ آیا جی اس جیسی ایک کتاب کوئی اگر چاہے تو بنا کے لے آئے، دوسری جگہ آیا جی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آئیں، اور یہاں پہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اللہ کو پتا ہے جی کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اور اب جو ہے نا اسی کے حوالے سے اللہ نے ریلیجس جو اسکالرز ہیں یہاں پہ سچویشنل حساب سے یہودیوں کو، لیکن یونیورسلی جو ریلیجس جتنے بھی اسکالرز ہیں اس کے لیے اللہ نے یہاں پہ وارننگ دی ہے کہ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. تو یہ جو بھی ریلیجس اسکالر جو ہے نا جی وہ اللہ کی نازل کی ہوئی جو شریعت ہے اس میں اگر چینجنگ کرتے ہیں پیسوں کی خاطر یا کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر، اللہ نے ان کو بڑی سخت وارننگ دی ہے جی کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اچھا یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے جی کہ ہم میں سے، اور یہ پہلے جو ہے ریلیجس اسکالرز کو وارننگ دی ہے،
لیکن यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना, अल्लाह ने कहा है कि लोग हैं ही ऐसे कि जिन्होंने आखिरत को बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है। हम दुनिया में ऐसे मगन हो गए हैं कि हमने आखिरत के जितने भी अहकामात हैं या उसको संवारने के हवाले से जितनी भी चीजें हैं, हमने उस सबको इग्नोर कर दिया। और वो बेसिकली एक और उसकी बड़ी रीजन भी ये है जी कि कुरान के जो अहकामात है ना, वो मैंने पहले भी ये बात कई दफा कर चुका हूँ कि हमें जो इसमें अपने फायदे की चीजें नजर आती हैं ना, उनको तो हम सामने पकड़ के ले आते हैं जी, यार देखो जी कुरान दे विच लिखा है इस तरह। लेकिन जो चीज हमें सूट नहीं कर रही होती उस सिचुएशन के अंदर, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अल्लाह ने कहा था जी कि ये लोग जो है ना ऐसे हैं, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में अल्लाह उनको जलील ख्वार कर देगा। अच्छा जी, मुनाफिक जो है ना, उनकी दो मोटी मोटी इकसाम अल्लाह ने सूरह अल बकरा के अंदर हमें बताई हैं। एक तो जो है ना जी, वो मुकम्मल मुनाफिक जो है, ठीक है ना, वो लोग हैं जी, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें उसका शऊर में, लेकिन यानी कि दिखावे के लिए तो मुसलमानों को और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उनके अपने खिलाफ जाएंगे। उनके दिलों में एक बीमारी है, नफाक की बीमारी है, जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये बेसिकली अल्लाह ने यहाँ पे जो मुकम्मल मुनाफिक है ना, उनका जो है वो यहाँ पे बताया है। और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में नहीं है, और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उसका नूर बसारत सलब कर लिया और उन्हें उस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। तो ये बेसिकली आपको पता है ना जी कि अब्दुल्ला बिन उबई की बात भी हम अक्सर करते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुनाफिक था। तो आपको याद होगा कि वो मस्जिद नबवी के बाहर जो है ना खड़ा होके जुम्मे वाले दिन हज़रत मोहम्मद सल्लम की नातें पढ़ा करता था, लेकिन उसके दिल के अंदर जो है ना वो नफाक की बीमारी थी। और ये उसी तरह के लोगों की अल्लाह ने मिसाल दी कि चाहे वो नाते पढ़ रहे हैं, उस शख्स की आग की मिसाल ऐसे है कि उसने आग रोशन की हुई है जिससे सारा माहौल रोशन है, लेकिन वो खुद को उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी बसारत और जो है ना उसकी बिनाई हर चीज जो है ना वो सलब कर लिया उसके दिल के अंदर जो नफाक की बीमारी है उसकी वजह से। अब जो दूसरी टाइप के मुनाफिक हैं जी, वो है पार्शल मुनाफिक। वो कैसे हैं जी कि जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं, कि थोड़ा सा तो फॉलो करते हैं इस्लाम को, थोड़ा सा जो है ना वो फॉलो करने लगते हैं, लेकिन फिर नफाक उनके दिल पे छा जाता है। और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो फिर, यानी कि वो रुक के खड़े हो जाते हैं कि यार ये हमारा जो फैसला है इस्लाम को फॉलो करने का, क्या ये गलत है, ये दुरुस्त है, फिर सोच में पड़ जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सलब कर लेता, यकीनन वो हर चीज पर, लेकिन अल्लाह ने उनको, ये जो पार्शल मुनाफिक हैं, उनको अल्लाह ने थोड़ा सा चांस दिया हुआ है। अल्लाह ने उनकी जो बसारत है और जो समात है, जो उनकी समझ बूझ की जो सलाहियत है, उसको मुकम्मल तौर पे सलब नहीं किया। उनको अल्लाह ने चांस फिर भी दिया हुआ है कि यार हो सकता है ये सीधे रास्ते पे आ जाए। अब इन्हीं में से कुछ लोग जो हैं जी वो फसादी भी हैं। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, ये आपको पता ना मुनाफिक कैसी कैसी चालें चलते थे। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं है। अच्छा जी, अगला सब्जेक्ट है जी कि ये बताएं, ये जो आप खाते पीते हैं जी, अंगूर खा लिए और स्ट्रॉबेरी खा ली और आम खा लिए, ये जो दुनिया में आपको फल हैं सारे जो आप खा पी रहे हैं, ये सारे के सारे फल आपको जन्नत में मिलेंगे या वहां पे कोई डिफरेंट तरह के फल आपको मिलेंगे? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? माजिद भाई, कैसर भाई, बताएं कुछ माइक अनम्यूट करके। दसो कैसे तो आप जी माजिद भाई। कैसे भाई ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਉਹ कैसे अच्छा ऐड कर ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ। जी कैसर भाई।
हाँ जी हाँ जी मैंने कहा जी फूल भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और ऐसे फल होंगे जो खाएंगे तो जिसका मेरा ख्याल कुछ मफहूम कुछ ऐसा बयान हुआ है कि कहेंगे कि ये तो जैसे पहले खाए हुए हैं, या इस तरह का मफहूम है ना, पहले जैसे हैं, या इस तरह का मफहूम है, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रही। सही कह रहे हैं। जी माजिद भाई आपका क्या ख्याल है? जी वो कह रहे हैं कि इससे मिलते जुलते होंगे और उनमें साइज का डिफरेंस होगा और जायका जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। आप एग्री करते हैं? जी जी मैं एग्री कर गया हूँ। अच्छा माजरत, मैं जरा ड्राइविंग में कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो बिल्कुल जी सही है, आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही है जी। इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते, यानी कि इनकी शक्लें सूरतें जो है ना, आम है तो यानी कि वो मिलता जुलता आम हमें जन्नत में भी मिलेगा। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे, यानी कि जो फल हमें वहां पे मिलने हैं वो दुनियावी फलों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन उनका जो टेस्ट होगा, जो क्वालिटी होगी, वो यहाँ से कई गुना बेहतर होगी। अच्छा जी, जो फासिक लोग हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 26 to 27 के अंदर बताए हैं कि फासिक हैं, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं, यानी कि ईमान ले आए हैं लेकिन उसके बाद जो अल्लाह के कवानीन है उनको पूरा नहीं करते। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं, यानी कि जो खूनी रिश्ते हैं जो अल्लाह ने कहा है कि इनको जोड़ के रखो, वो उन रिश्तों को बरकरार नहीं रखते। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कि जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, कि लड़ाई झगड़ों में मुख्तलिफ चालें साजिशें चलना, ये जो है ना, ये इन लोगों, ये वो लोग हैं जो फासिक हैं। देखें जी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अल्लाह के अहकामात को फॉलो नहीं करेंगे, जो खूनी रिश्ते हैं उनको, उनका कोई लिहाज नहीं करेंगे, और जमीन के अंदर फिर लड़ाई झगड़े फंसाते फिरेंगे, अपनी साजिशें फैलाते फिरेंगे। ये वो फासिक लोगों की तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। अच्छा जी, ये सवाल जो है ना माजिद भाई जवाब देंगे कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं जी ह्यूमंस एंड एंजल्स के दरमियान। चॉइस जनाब। चॉइस एक, अच्छा एक और है, दो दो चीजें हैं मोटी, एक तो चलो चॉइस है। चॉइस है, दूसरा उनकी नीड्स नहीं है। अच्छा नीड्स नहीं है, ये भी चले ठीक है, और तो बताएंगे एक, अब आप तीसरा वो वाला बताएं जो मेरे ज़हन में है। और ये है कि ये यानी इबादत ही है सिर्फ, इनका इनके फंक्शनैलिटी में सिर्फ इबादत है, देयर इज नो अदर जॉब। जबकि इंसान के लिए जो है वो दो चीजें हैं, हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद। इट मींस कि वो तो आपने चॉइस वाली बात बता दी ना। नहीं नहीं तो चॉइस है जी जी बदल जेड़ा ताड़े देने चोई दसो ठीक। पहला तो ये जी चॉइस नहीं है, फरिश्तों के पास फ्री विल नहीं है जो कि इंसान को अल्लाह ने दी है। और दूसरा, जो इंसान है ना उसके पास जामे इल्म है, यानी कि बहुत सारी चीजों का इल्म वो इकट्ठा कर सकता है, जबकि फरिश्ते जो हैं उनको फिक्स उन्हीं के फील्ड का नॉलेज है, आसपास का नॉलेज उनके पास किसी और सब्जेक्ट का नहीं है। तो ये दो मेजर हैं। बाकी नीड्स वाली बात भी वाजिद भाई की सही है, और जो जितनी भी बातें वाजिद भाई की सही हैं, लेकिन जवाब आपका फिर भी गलत है क्योंकि आपने वो नहीं बताया जो मेरे जहन में था। अच्छा जी, ये कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो दूसरों को तो नसीहतें करते हैं लेकिन खुद मियाँ फसीयत हैं, उनकी अल्लाह ने सरजनिश की है कि तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। तो ये एक बड़ा अहम प्रैक्टिकल पॉइंट है जी, कि दूसरों को तो हम कहें ही कहें लेकिन अपने आमाल पे भी हमें कुछ गौर करना पड़ेगा। अच्छा जी, डिफिकल्ट टाइम्स के लिए इस सूरत में भी अल्लाह ने सोल्यूशन फिर वही बताया है जी, बड़ा जबरदस्त, कि जब आप डिफिकल्ट टाइम्स में से गुजर रहे हो तो सब्र और नमाज से मदद लेनी है हमने, और यही बेस्ट लाए अमल है जी। अच्छा जी, हम में से बहुत एक मेजॉरिटी है जी, वो क्या करते हैं जी कि उनमें एक दूसरा गिरोह उम्मियों का है, यानी कि वो इल्म हासिल नहीं करते, जो किताब का इल्म नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम गुमान पर चले जा रहे हैं। यानी कि वो कुरान पर गौर नहीं करते, कुरान के अहकामात पे गौर नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक जो ना माइंड सेट अपना बनाया हुआ है जी, कैसी जन्नत से जाना है क्योंकि असी बड़े खास लोग हैं, असी मुसलमान हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ अस
یہ وہ لوگ ہیں جی. ایک تو اس کا سچویشنل میننگ یہاں پہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے, لیکن یونیورسلی اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس نے اللہ کے قوانین کو غور نہیں کیا, اس پر عمل نہیں کیا, لیکن اپنے دل میں اس نے بٹھایا ہوا ہے جی کہ میں تو جنت دا سب تو بڑا حقدار ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے, تمہیں کس نے گارنٹی دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں, الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا, یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ اللہ نے ہم جیسوں کو جو سارے کے سارے اس وہم و گمان میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا جی کہ جنت کے اوپر ہمارا حق ہے, تو اللہ نے وارننگ دی ہے جی کہ کس بیس پہ آپ یہ جو ہے نا کلیم کر رہے ہیں. اچھا جی, ہم لوگوں کے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں اس کا ایک سیکوینس اللہ نے بتایا ہے اس سورت کی آیت نمبر 83 کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے حقوق آ گئے, اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ, دوسرے نمبر پہ ماں باپ آ گئے, پھر رشتہ داروں کے ساتھ, پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, اور پھر جنرل پاپولیشن آ گئی کہ لوگوں سے بھلی بات کہنا, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو یہ جو ایک سیکوینس ہے نا جی کہ جو ہمارے اوپر حقوق ہیں اس دنیا کے اندر جو ہم نے اپنے دوسروں کے حق ادا کرنے ہیں, اس کی ایک میجر ہے جی کہ ایک تو شرک نہیں کرنا, اور اس کے بعد پھر ماں باپ ہیں, رشتہ دار ہیں, یتیم اور مسکین ہیں, اور پھر جنرل پاپولیشن ہے. صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطی کوتاہیوں کی جناب رب کی ذات سے اور آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. ٹیک ہوم میسیجز یہی ہیں جی کہ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے ہم نے, اور اللہ از دا سپریم پاور. باقی جو حقوق ہیں ہم نے لوگوں کے ادا کرنے ہیں اس دنیا میں, وہ اس کا سیکوینس ایک ہمیں پتہ چل چکا ہے. اللہ کی ذات ہے, پھر والدین ہے, پھر رشتہ دار ہیں, اور اس کے بعد پھر یتیم مسکین اور جنرل پاپولیشن آتی ہے. تو آپ اپنے مائک انمیوٹ کر لیں جی. آج کا ہمارا جو سیشن ہے پہلا الحمدللہ وہ اختتام کو پہنچا. کو آپ کے کمنٹس ہیں, کویسچنز ہیں, ڈسکشن ہے تو میں حاضر خدمت ہوں. ڈاکٹر صاحب دو کمنٹس ہی ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ سب سے پہلے تو اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ خیر. میں شروع کرنے سے پہلے جب آپ نے شروع کیا اس سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایڈے واسٹ سورہ بقرہ کے سبجیکٹس میں کس طرح جو ہے وہ کنوین کریں گے, تو ماشاء اللہ ایکسلنٹ اسٹارٹ, جزاک اللہ خیر. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ماشاء اللہ آپ نے بتایا نا کہ کمپلیٹ اینڈ پارشل منافقین, تو اس کے اندر پارشل منافقین میں آپ ہم سب کی, میں نے جب سے پیدا ہوں اور الحمدللہ آپ سے تھوڑا چھوٹا ہوں لیکن چلو 40s میں ہوں, تو جتنی بھی عمر گزری ہے مجھے ایک بندہ نہیں ملا, ایک بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں پوری دنیا میں گیا, امریکہ, مڈل ایسٹ, سب جگہ مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو پارشل منافق نہ ہو. آپ کہنا ایک نہیں ماسٹر, ایک بندہ تو ہو نہیں, ایک بھی نہیں ملا, یقین کریں. تو سب سے پہلے تو یہ ہم پہ, جیسے آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ سینیریو وائز, اور دوسرا آپ بات کرتے ہیں یونیورسلی. تو مطلب اٹ از پرٹیکولرلی فار اس کہ قرآن مجید میں ہر ایک کو ایڈریس کیا گیا ہے, تو یہ ایڈریس اسٹریٹ فارورڈ ہمارے اوپر کمپلیٹلی لاگو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے تھا بگ چینج ہو گیا, تو وہ ہے ہی نہیں چینج. تو وہ پارشل منافق جو ہے نا, وہ منافق ہونے کا ہم سب ہیں. اور جیسا حدیث کی آپ ماشاءاللہ پتہ ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے ایک نشانی ہے, مطلب وہ صرف 4 بتائی ہیں, حالانکہ کتنی زیادہ ہیں. قول و عمل میں تضاد ہے, دیٹس آل, ٹھیک ہے, بیسک ڈیفینیشن. تو سبحان اللہ نمبر 1 تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب پارشل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے نفاق کی جو بیماری ہے وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا, وہ جو تھوڑا سا مطلب انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جیسا آپ نے بتایا تھا نا, ایک تو یہودیوں کی بات ہوئی ہے نا, دوسری امیوں کی بات ہوئی ہے کہ جن کے پاس نہ تو بڑی کلیئرلی آپ
ने तर्जुमा जब किया कि उनके पास ना तो किताब है, ठीक है, ना कोई और चीज है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो, मतलब मैं काफी देर हो गई है तफसीर में नहीं गया, कि वो जो है वो मेरा ख्याल है ये मुशरिकीन की बात की जा रही है, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं है, उन्होंने बस अपने जेब में केवे लगाए हुए हैं कि जी अल्लाह ताला का फलां शरीक है, फलां पुत शरीक है, और वो सब हमें जो है ना जन्नत में ले जाएंगे, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, अगर प्लीज करेक्ट कर दें। ये आयत नंबर 78 की आप बात कर रहे हैं। ये तो उन्होंने बेसिकली सिचुएशनली अगर आप देखें तो हमें अपनी पिछली एक प्रेजेंटेशन में आपको मदीना का जो पॉलिटिकल जो मंजरनामा है वो मैं पेश कर चुका हूं कि मदीना के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते थे। एक तो कुफार थे, मुशरकीन कह लें, कुफार कह लें, जिस तरह जो भी आप उनको कहना चाहते हैं। और दूसरे जो थे ना, दूसरा जो बड़ा वहां पे गिरोह था वो यहूदियों के कुछ कबीले थे, और मुख्तलिफ बड़े बड़े जो 3 कबीले हैं मैं उनका जिक्र भी अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस में कर चुका हूं। और ये बेसिकली जो यहूदी थे इनका शुरू से ही इनका तरीका वारदात ये रहा है कि ये मईशत के ऊपर ये लोग हावी हो जाते हैं, और मईशत के ऊपर हावी होने के बाद फिर लोगों को अपनी ग्रिप के अंदर लेके पूरे का पूरा जो निज़ाम है उसके ऊपर ये लोग गिद्धे बन के ये लोग बैठ जाते हैं। तो मदीना के अंदर भी यही था, मईशत इनके हाथ में थी, ये समझ लें एक तरह के ये बड़े बड़े बैंक्स थे, लोगों को इन्होंने कर्जे दिए हुए थे, और फिर अपनी मर्जी से ये मदीना का निज़ाम चला रहे थे। तो एक बड़ा गिरोह जो है वो बनी इसराइल का है, दूसरा बड़ा गिरोह जो है वो यहाँ जो मदीना के अंदर जो है वो मुशरकीन का या कुफार का है, ठीक है। और एक बहुत ही छोटा जो गिरोह है ये वो लोग थे जो आपको पता है वो जो पहली बैत है उसका क्या नाम आ रहा है यार, बैत अकबा, जो बैत अकबा सानिया, जिस बैत के अंदर आपको पता है कि 75 लोग थे जिन्होंने बैत करके हुजूर सल्लम को मदीना के अंदर लेके आए थे और हुजूर सल्लम पर ईमान लेके आए थे। वो मुसलमानों की एक थोड़ी सी तादाद जो थी ना मदीना के अंदर, वो मुसलमानों की भी थी। तो ये 3 तरह के लोग वहां पे पाए जाते थे। तो सिचुएशनली अगर आप बात करें तो ये वो वाला गिरोह है कि जो मुशरिक हैं, कुफार हैं, जो वहां पे जिनकी नस्ल दर नस्ल ये लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सली हम इसको अप्लाई करना चाहें तो फिर वही बात आ जाती है कि 2 मीनिंग्स होते हैं, एक सिचुएशनल है, दूसरा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली ये हर उस शख्स पे ये वाला कानून अप्लाई होता है कि जिसने आजकल के दौर में भी जिसके पास किताबें भी मौजूद हैं, शरीयत भी मौजूद है, लेकिन उसने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन वो अपने दिल के अंदर ये खुशफहमी लिए बैठा हुआ है कि जी जन्नत के ऊपर तो मेरा हक है क्योंकि मैंने जो है ना एक मुसलमान के घर में मैं पैदा हुआ था। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप इसको मजीद देखें और अगर आप की कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनती है तो फिर मुझे भी बताएं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी कैसर भाई कुछ कहना चाहेंगे वरना हम रैप अप करें जी आज का सेशन। जज़ाकल्लाह।